اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطعامت، حدیث نمبر 5402، اردو ترجمہ۔ پنیر کا بیان۔ اور حمید نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو دعوت ولیمہ میں کھجور، پنیر اور گھی رکھا۔ اور عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ بنایا تھا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساہنے کا گوشت، پنیر اور دودھ ہدیتاً پیش کیا تو ساہنے کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا، اور اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا۔ حدیث نمبر 5403، اردو ترجمہ۔ چقندر اور جو کھانے کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جمعے کے دن بڑی خوشی رہتی تھی۔ ہماری ایک بوڑھی خاتون تھیں، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھیں، اوپر سے کچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھیں۔ جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی، ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 5404، اردو ترجمہ۔ گوشت کے پکنے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھانا اور منہ سے نوچنا۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کی ہڈی کا گوشت کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا، اور اسی سند سے۔ حدیث نمبر 5405، ایوب اور عاصم سے روایت ہے کہ ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھکچی بوٹی نکالی اور اسے کھایا، پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5406، اردو ترجمہ۔ بازو کا گوشت نوچ کر کھانا درست ہے۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عثمان ابن عمر نے بیان کیا، ان سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی نے کہا ہم سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ دوسری سند 5407، حدیث نمبر۔ مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ اسلمی نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکے کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ
اجمعین احرام کی حالت میں تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا، میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اسے زین پہنا کر اس پر سوار ہو گیا، لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود یہ دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے ذبح کر لیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے اپنے ساتھ لایا، پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا، لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا۔ جب ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی گوشت پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر کھایا، اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔ حدیث نمبر 5408 اردو ترجمہ: گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں جعفر بن امیہ زمری نے خبر دی، انہیں ان کے والد عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ پہلے سے وضو کیے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 5409 اردو ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قسم کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابو حازم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا، اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 5410 اردو ترجمہ: جو کو پیس کر منہ سے پھونک کر اس کا بھوسا اڑا دینا درست ہے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف لیسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم صرف پھونک لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5411 اردو ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی خوراک کا بیان۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عباس جریری نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کیا اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں، مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائی۔ ان میں ایک خراب تھی اور سخت تھی، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی، کیونکہ اس کا چبانا مجھ کو مشکل ہو گیا۔ حدیث نمبر 5412 اردو ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب
ابن جریر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں میں سے 7واں پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پاخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہو گیا تھا۔ اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلائیں، تب تو میں تباہی ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامات کی حدیث نمبر 5402 سے 5412 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔